آج جو مسلح افواج کی طرف سے ISPR نے اسٹیٹمنٹ جاری کی، اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ افواج کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ پچھلے ایک سال سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوسرے لیڈر جس طرح ہماری جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سینئر آفیسرز کے خلاف اور خصوصی طور پہ ایک بڑے ہی سینئر افسر کے خلاف سب سے پہلے ISPR نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی، فوج کی توہین کر دی، کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ISPR صاحب ذرا میری غور سے بات سنو۔ عزت صرف ایک ادارے کی نہیں ہے، عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے۔ اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر، کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا، میں اپنا FIR نہیں کٹوا سکا؟ پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی، FIR اس کے خلاف ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی۔ اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا۔ اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر، اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن FIR میں اس کا نام نہیں دے سکے۔ اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی JIT 2 پولیس آفیسر نے جنہوں نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس نوید شوٹر کی، ہم 2 آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر DPO گجرات اور CCPO CTD، انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا۔ کون تھا پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے، جب JIT میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک دینی انتہا پسند تھا، JIT کو سیبوٹاج کیا گیا۔ 4 CTD کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی۔ پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے 4، کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ کون تھا ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس، میں ثابت کروں گا کہ ISI نے ساری ایک رات پہلے اس کو ٹیک اوور کیا۔ ثابت کروں گا کہ CTD کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر ISI تھی وہاں۔ ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں، اور ادارے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات اور بدظنی پیدا کر رہے اور عوام اور مسلح افواج کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ قوم اپنی مسلح افواج پہ مکمل یقین رکھتی ہے، اور ایک ایسا اعتماد کا رشتہ ہے کہ مسلح افواج اپنی جانیں دیتی ہے ملک اور قوم کے لیے۔ ہماری ملک اور قوم کی سلامتی اور سیکورٹی کی ضامن ہے یہ مسلح افواج، اس لیے قوم کو ان پہ ناز ہے، فخر ہے۔ آپ ایسی بدظنی پیدا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں کے اوپر وار کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ ایسے کاموں کی اور ایسے عوامل کی نہ صرف میں سرکوبی کی جائے، اس کی شدید مذمت کی جائے، اس کو روکا جائے، اور تمام قومی لوگوں کو، تمام مبے وطن لوگوں کو آگے آنا ہوگا، ایسے عوامل کو روکنا ہوگا جو پاکستان کو کمزور کرے اور پاکستانی عوام اور مسلح افواج کے درمیان ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشتوں کے اندر بگاڑ اور دراڑ لانے کی کوشش کی جائے، اس کو روکنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے سب اپنا رول ادا کریں۔ مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مانیٹر کر رہا تھا۔ کیا کام تھا ISI کا وہاں؟ ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے، اور پیچھے یہ آدمی تھا۔ اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں، قانون سے اوپر ہیں۔
ISPR साहिब जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं।